وہ قرآن کے مخالف ہیں، قرآن کا درجہ گھٹاتے ہیں اور انہوں نے قرآن کے خلاف سازش کی ہے۔ یہ طبقہ ہمارے ملک میں بھی موجود ہے، بہت لوگ موجود ہیں نو تعلیم یافتہ طبقے میں، بلکہ بہت سارے اونچے عہدوں پر اس فرقے نے اپنے آدمیوں اور اپنے لٹریچر کو بہت پھیلایا ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ بڑے اونچے اونچے عہدوں پر پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان میں بھی پچھلے تقریباً 30 سال سے 40 سال سے اونچے اونچے عہدوں پر ایسے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور اہتمام کر کے کوشش کر کے وہاں ایسے لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ آپ جو حکمرانوں کی طرف سے بہت سی چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف یہاں کارروائیاں ہوتی ہیں، کبھی دینی مدارس کے خلاف، کبھی دینی قوتوں کے خلاف، دینی شخصیات کے خلاف، ان میں بسا اوقات ان لوگوں کی کوششوں کا بھی دخل ہوتا ہے۔ قادیانی کی کوششوں کا بھی دخل ہوتا ہے، ان کی بھی کوششوں کا دخل ہوتا ہے، کچھ اور لوگوں کی بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی بہت علماء سے بغض و عناد رکھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن ان کے اس دعوے کی قلی خود انہی قرآن کریم کے آیات سے کھل جاتی ہے۔ جو آیات قرآنیہ آپ نے آج سنی اور پچھلے ہفتے کو سنی تھی، یہ قرآنی آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کے خلاف کہہ رہی ہیں؟ نہیں کہہ رہی، منکرین حدیث کے خلاف سراسر ان کے خلاف کہہ رہی ہیں۔ منکرین حدیث کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، ارشادات یا فعل حجت نہیں، شریعت میں کوئی ان کی بنیاد نہیں ہے۔ جو بھی حکم شریعت کا ثابت ہوگا قرآن سے ثابت ہوگا، حدیث سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا فعل سے یا سنت سے کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو کچھ دیں وہ لے لو، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور تم مومن نہیں ہو سکتے، کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو فیصلہ خود نہ سمجھ لے۔ یہ سب ان کے منکرین نہیں ہیں، ان منکرین حدیث کو خود کافر قرار دے رہے ہیں یہ آیات قرآنیہ۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے تقریباً اب سے 40 سال پہلے کی بات ہے، شاید اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا، کہ ہمارے سب بزرگوں نے مل کر اس کی سب کتابوں کا بڑا تحقیق سے تفصیل سے جائزہ لے کر جب پورا یقین ہو گیا کہ بالکل کافر ہے یہ شخص، ان کا جو سرگرو تھا اس کا نام تھا پرویز، غلام احمد پرویز، رسالہ ماہنامہ نکالتا تھا طلوع اسلام کے نام سے لاہور سے، اور اس نے قرآن کی تفسیر بھی ترجمان القرآن کے نام سے غالباً لکھی تھی۔ نام اس کا مجھے پوری طرح یاد نہیں رہا کیا نام تھا، ترجمان القرآن کچھ اور نام تھا۔ تو بہت کتابیں اس نے لکھی، اردو کا ادیب بہت اچھا تھا، انداز بیان بڑا دل فریب تھا۔ تو اس کی سب کتابوں کو جمع کیا گیا یہاں دارالعلوم میں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب، حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب، ہمارے دارالعلوم کے اور بزرگ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب، ہم سب لوگ لگے مہینوں تک اس کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ یہاں اساتذہ میں کتابیں تقسیم کر دی گئی تھی کہ وہ ان کے اندر سے کفریات کو نکالیں کہ کہاں کہاں انہوں نے کفر بکا۔ تو کئی مہینے تک بڑی ریسرچ ہوئی ان کی کتابوں پر، اور جب یہ دیکھا کہ کوئی تعویل ممکن نہیں ان کو کفر سے بچانے کی، کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر ان کے بارے میں فتویٰ لکھا گیا کہ یہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پرویز بھی اور ہر وہ شخص جو پرویز جیسے نظریات رکھتا ہو، عقائد رکھتا ہو، اس پر تمام دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث علماء کے دستخط ہوئے اور پھر یہ فتویٰ شائع کر دیا گیا۔ تو اس پر اجماع ہے پوری علماء کا کہ یہ منکرین حدیث کافر ہیں۔ اس موقع پر میں نے مختصراً اس بات سے اس کا ذکر کر دیا کہ یہاں چل رہا ہے بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور افعال کی پیروی کا، اس کے بغیر آدمی کا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا۔ تو اس بات سے ضروری تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ فرقہ موجود ہے، اور انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بڑا شر پھیلایا ہے، اور اخبارات میں بھی، انگریزی اخبارات میں بھی ان کے آرٹیکل شائع ہوتے رہتے ہیں منکرین حدیث کے، علماء کے خلاف، کبھی حدیث کے خلاف، کبھی صحابہ کرام کے خلاف، وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔
ان سے ہمارے کئی مناظرے بھی ہوئے منکرین حدیث سے، تو کبھی وہ ٹھہر نہیں پاتے، ان کے پاس کوئی بنیاد چونکہ نہیں ہے، اس بات سے ٹھہر نہیں پاتے، عجیب عجیب باتیں ہوتی رہی ہیں ان سے۔ اور حدیث کے بغیر تو دین پر عمل کرنا ممکن نہیں، بلکہ قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ مثلا دیکھیے، قرآن کا ایمان کے بعد سب سے اہم حکم جو قرآن کا ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلا فریضہ رکن اسلام ایمان اور شہادتین کے بعد۔ نماز کے بارے میں قرآن کریم میں تفصیلات نہیں بتلائی گئی، اس میں یہ نہیں بتلایا گیا کہ جو ارکان ہیں نماز کے، ان ارکان میں ترتیب کیا ہوگی، قیام پہلے ہوگا یا قعدہ پہلے ہوگا، رکعتوں کی تعداد یہ نہیں بتلا رہے، مغرب میں کتنی رکعتیں ہوں گی، فجر میں کتنی ہوں گی، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں کتنی ہوں گی، پورے قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ تو ارکان نماز کے جتنے رکن اور فرائض ہیں ان کی ترتیب قرآن میں کہیں مذکور نہیں کہ کون سا رکن پہلے اور کون سا بعد میں ہوگا، اور رکعتوں کی تعداد تک قرآن میں نہیں بتلائی گئی کہ کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہوں گی۔ یہ سب کس نے بتلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ قرآن نے تو اصولی طور پر ایک بات بتلا دی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو حکم جو چیز تم کو دے دیں رسول اس کو لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے ہماری اطاعت کر لی۔ تو یہ اصولی آیات بتلا دی گئی، اب ساری تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی گئی کہ آپ اپنے قول سے اور عمل سے بتلاتے جائیے۔ تو چنانچہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے، امت دیکھتی تھی، اس کے مطابق لوگوں کو مسئلہ مسائل معلوم ہو گئے۔ ایک منکر حدیث مجھ سے پوچھنے لگا، بات کرنے لگے، کسی اچھے بڑے عہدے پر تھا، نوتعلیم یافتہ تھا، کسی افسر تھا کسی جگہ کا، مجھ سے کہنے لگا کہ صاحب یہ حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا حدیث کے بغیر تم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا وہ نماز پڑھنے آیا تھا میرے پیچھے، تراویح میرے پیچھے پڑھنے آیا تھا، شہر میں پڑھا تھا تو اس زمانے میں تراویح، نوجوان تھا، اسی سال دورے سے فارغ ہوا تھا میں، تو اپنے گھر کے قریب کے مسجد میں نماز پڑھاتا تھا میں تراویح کی، تو دور سے آتا تھا تراویح پڑھنے کے لیے، تو اس نے اچھا ہوگا نا کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا پوچھتا تھا جس سے ذرا نوک جھونک سی محسوس ہوتی تھی اس کی باتوں سے۔ تو اس دن اس نے مجھ سے کہا، ایک مسئلہ پوچھا تو خیر میں نے کہا یہ حدیث میں خیر اس پر بات چل پڑی، تو اس کو باتوں میں کرنے لگے کہ حدیث کی ضرورت کیوں ہے، قرآن کافی ہے۔ میں نے کہا حدیث کے بغیر تم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ کہنے کیسے؟ میں نے کہا تم جو رکوع کرتے ہو جس طرح رکوع کرنے کا ذکر قرآن میں ہے کہیں؟ وہ سوچنے لگا۔ میں نے کہا رکوع کے معنی جھکنے کے ہیں؟ کہنے کہ قرآن رکوع کے معنی جھکنے کے ہیں؟ میں نے کہا جھکنا تو ہے، لیکن ادھر جھکنا یا ادھر جھکنا یا سامنے جھکنا یا پیچھے جھکنا یہ بھی ہے۔ تو وہ سٹ پٹا گیا۔ میں نے کہا یہ کس سے معلوم ہے کہ رکوع اس طرح ہوگا جس طرح تم کر رہے ہو؟ یہ تو حدیث سے معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہے۔ کل کہتا سجدہ، میں نے کہا سجدے کی بات بھی لے لو۔ سجدہ کہتے ہیں پیشانی کو زمین پر ٹیکنا، اور پیشانی کو زمین پر ٹیکنا الٹا لیٹ کر بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ تم سجدہ اس طریقے سے کیوں کرتے ہو، گھٹنے ٹیک کے پاؤں ٹیک کے؟ قرآن میں ہے یہ کہیں بھی مذکور نہیں۔ الٹے لیٹ کر بھی سجدہ کر لیا کرو، کبھی کر کے تو دکھاؤ ذرا، مزہ آئے گا۔ تو کچھ
نہیں پڑتا تھا اس کو. تو واقعہ بھی یہی ہے. میں نے ایک موقع پر اسی سے کہا یا کسی اور منکر حدیث سے کہ قرآن میں کہیں ہے کہ پخانہ کھانا حرام ہے اور پیشاب پینا حرام ہے؟ کہیں ہے؟ کہیں بھی نہیں. تو پخانہ کیوں نہیں کھاتے اور پیشاب کیوں نہیں پیتے جب تم بس قرآن کے احکام ہی پر بات کرتے ہو؟ تو قرآن کریم نے اصول بتلا دیے اور سب سے بڑا اصول یہ دے دیا کہ ہم نے اپنا رسول بھیج دیا، جس طرح یہ کہا اس طرح کرتے جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے اور اپنے افعال سے اور اپنے ارشادات سے قرآن کی تشریح کر کے بتلا دی. قرآن میں بتلایا نماز پڑھو، نماز کا طریقہ کر کے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھا کرو. صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے، فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، میرے اعمال کو دیکھتے جاؤ، حج کے اعمال کا طریقہ سیکھتے جاؤ. اسی وجہ سے آپ اس سفر میں بڑے حد تک اونٹ پر سوار رہے اور سوار ہو کر تاکہ لوگ دیکھ سکیں آپ کو دیکھتے رہے کہ آپ کس طرح عمل، کون سا عمل کس طرح کر رہے ہیں، رمی کس طرح کر رہے ہیں اور دوسرے اعمال کس طرح انجام دے رہے ہیں. تو یہ منکرین حدیث کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں. کبھی کبھی یہ بات یہ اڑاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عہد رسالت میں لکھی نہیں گئی تھی، یہ 200 سال کے بعد لکھی گئی. اور پھر وہ بڑے چٹپٹے انداز میں باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آج کوئی ریڈیو پر کسی وزیر اعظم کی، صدر کی تقریر ہو اور وہ لکھی نہ جائے، ریکارڈ بھی نہ کی جائے، اور اس سے ایک نے سنا، دوسرے نے سن کر دوسرے کو بتا دیا، دوسرے نے تیسرے کو بتا دیا، تیسرے نے چوتھے کو بتا دیا. ایک ہفتے کے بعد جب آپ اس تقریر کے بارے میں کسی سے سنیں گے کہ کیا کہا تھا تو وہ کچھ کا کچھ ہوگی.